بسم اللہ وسلاۃ وسلام علی رسول اللہ۔ آج کا جو موضوع ہے بڑا ہی حساس موضوع ہے، ہماری عقیدتیں، احترام اس کے ساتھ جڑے ہیں۔ فرانس کی ایک کمپنی نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع ریکارڈ کر لیا ہے۔ یہ خبر سوشل میڈیا کے اوپر چل رہی تھی کہ 2030 میں ہم اس خطبے کو سن رہے ہوں گے۔ جب کوئی بھی صاحب ایمان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والا شخص اس بات کو سنتا ہے تو وہ تو اب تڑپ کے اندر ہے، وہ تو انتظار کے اندر ہے کہ کب وہ وقت آئے کہ ہم اپنے کانوں کے ساتھ آپ کی آواز مبارک کو سنیں۔ جہاں پہ عقیدت کی بات ہے، احترام کی بات ہے، محبت کی بات ہے، یقین کریں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز کو سننا، آپ کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ کو آپ کی آواز کے اندر سننا ہمارے لیے باعث سعادت ہے، فخر کی بات ہے، خوش قسمتی ہے۔ لیکن حقائق کی طرف جائیں، کیا ایسا ممکن بھی ہے کہ نہیں ہے؟ فرانس نے یہ کام کیا ہے، فرانس کی ایک کمپنی یہ کام کر رہی ہے، یہ صرف ایک دعویٰ کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر حمید اللہ 1992 میں جسٹس نذیر احمد غازی صاحب سے ان کی ملاقات تھی اور انہوں نے بتایا غازی صاحب کو، اور غازی صاحب نے ایک نجی چینل کے اوپر کچھ دن پہلے یہ بتایا کہ خطبہ حجۃ الوداع کا موضوع چل رہا تھا، اسی میں انہوں نے بتایا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز کو ریکارڈ کر لیا گیا، 2030 میں ہم اس کو خود سن رہے ہوں گے۔ یہ انہوں نے تو بات کر دی ہے، لیکن دیکھیں کہ کتنے ہی فتنوں کا دروازہ کھل سکتا ہے اس بات سے۔ پہلے تو یہ بات آپ بھی سن لیں، سماعت کر لیں، اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ فرانس کی کوئی ایسی کمپنی حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے خطبہ کو، آپ کی آواز مبارک کو ریکارڈ نہیں کر رہی اور نہ ہی کیا ہے، ابھی تک کوئی ایسی کمپنی نہیں ہے۔ اس کے اوپر ایک اینکر ہے سید اقرار الحسن، انہوں نے فرانس جا کر اس کی تحقیق کی ہے، ان کا یوٹیوب کے اوپر پورا وہ ولاگ پڑا ہوا ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ تحقیق کی ہے۔ ہم اس کے اوپر بات نہیں کر رہے، ہم بات کر رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ یہ آواز مبارک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے جو ریکارڈ کی گئی ہے، تو کیا ہم اس کو تسلیم کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اگر دیکھیں عقیدت اور احترام کو دیکھا جائے، ہمارے ہاں کوئی شخص اٹھ کے جب یہ کہتا ہے کہ یہ حدیث نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے تو عموم اس کو تسلیم کرتے ہیں، عامی لوگ اس کو تسلیم کر لیتے ہیں، عوام اس کو تسلیم کرتے ہیں، اور حتیٰ کہ یہاں تک محبت کے اندر آگے بڑھ جاتے ہیں لوگ اور تحقیق کیے بغیر بات کو کر دیتے ہیں۔ ایک میسیج موبائل پہ آتا ہے کہ جو شخص رمضان المبارک کی خوشخبری دے گا اس کے اوپر جنت واجب ہو جائے گی، اور جو یہ میسیج آگے کنوے کرے گا، آگے فارورڈ کرے گا تو اس کے اوپر بھی جنت واجب ہو جائے گی۔ اب لوگ عقیدت کے اندر وہ الفاظ آگے شیئر کر دیتے ہیں جبکہ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نہیں ہوتے۔ ایک عالم کے پاس جب کوئی حدیث آتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اس کو پرکھتا ہے اور رجال کے مطابق اس کو پرکھتا ہے، راویوں کے احوال دیکھتا ہے، اس حدیث کی سند کو دیکھتا ہے، متن کو دیکھتا ہے، اور پھر جا کے جب وہ تحقیق کرتا ہے، جرح و تعدیل کرتا ہے، پھر وہ بتاتا ہے کہ یہ حدیث نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے بھی یا نہیں۔ یہ بہت بڑا ایک فتنہ رہا ہے گزشتہ صدیوں کے اندر، گزشتہ زمانے میں یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ایسی احادیث منسوب کی جاتی رہی ہے، بلکہ ابھی بھی بعض لوگ احادیث کو منسوب کر دیتے ہیں، وہ الفاظ منسوب کر دیتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جو آپ کے الفاظ نہیں ہیں۔ اس طرح جب آواز مبارک کی بات آئے گی تو آواز مبارک کو منسوب کیا جا رہا ہے، اور کسی عامی بندے کے سامنے جب جا کے یہ کہیں گے کہ یہ آواز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے، وہ تو عقیدت اور محبت کے اندر اس کو تسلیم کر لے گا، لیکن اس کو حضور کا، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام استعمال کر کے آپ کی طرف آواز کو منسوب کر کے اس کو کیا سنایا جا رہا ہے کوئی پتہ نہیں، اپنے پاس سے کیا تبدیلی کر کے اس خطبہ کے اندر کیا انہوں نے تعریف کی ہے کوئی پتہ نہیں، تعریف کر کے آگے جو ہے وہ سنایا جا رہا ہے اور سنائیں گے لوگوں کو۔ جس بندے نے یہ سب سے پہلے بات کی ہے وہ قادیانی تھا، اور اس نے اپنی کتاب کے اندر بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ آنے والے وقت میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی آواز کو ریکارڈ کیا جائے گا،
اور پھر ہم بتائیں گے کہ ہم لوگ سچے ہیں۔ اب دیکھیں کہ آنے والے وقت کے اندر اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ یہ آواز حضور کی ہے، دیکھو سنو اس کو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو فرما رہے ہیں کہ میرے بعد نبی آ سکتا ہے، تو تم کہتے ہو نبی نے نہیں آنا۔ اب بتاؤ حدیث کو دیکھو گے یا آپ کی آواز کی طرف جاؤ گے؟ آواز منسوب کر کے یہ بہت بڑا فتنے کا دروازہ کھولا جا رہا ہے، لہٰذا اس چیز سے بچنا چاہیے۔ اور پھر فرانس سے ہم کیا امید کر سکتے ہیں؟ فرانس کے آپ تھوڑا سا ماضی میں جا کے فرانس کو دیکھیں، یہ وہی ملک ہے جہاں پہ قرآن پاک کو جلایا جاتا ہے، یہ وہی ملک ہے جہاں سے اسلام کے متعلق سازشیں کی جاتی ہیں، یہ وہی ملک ہے جہاں پہ یہودی تسلط بہت زیادہ ہے، اور یہودیوں سے اسلام کے متعلق آپ خیر کی امید نہ رکھیں، بلکہ قرآن پاک میں ہے اے ایمان والو، جب کوئی بندہ تمہارے پاس کوئی فاسق آدمی خبر لے کر آتا ہے تو اس کی تصدیق کرو، اس کی تحقیق کرو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں فرانس کی طرف جائیں تو فرانس کے اندر جتنا فسق اور فجور پایا جاتا ہے، ان سے کیا آپ خیر کی توقع یا خیر کی امید لگائے بیٹھے ہیں؟ ان سے کبھی بھی سچ کی امید نہ لگائے بیٹھیں، بلکہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا جو خطبہ حجت الوداع ہے وہ صحیح سند کے ساتھ، صحیح متن کے ساتھ احادیث کی کتب کے اندر موجود ہے، کبھی آپ اس کو پڑھیں اور پھر دیکھیں کہ کیوں یہ لوگ خطبہ حجت الوداع کو ہی آگے لانا چاہ رہے ہیں، اس کو تبدیل کر کے لوگوں کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خطبہ کے اندر دین اسلام کا مفہوم اور خلاصہ بیان کیا ہے۔ آپ کی زندگی کا وہ خطبہ ایک اہم خطبہ ہے جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کے لیے چھوڑا ہے۔ انشاءاللہ جلد ہم اس خطبہ کے اوپر بھی بات کریں گے۔ آج کی ہماری بات یہیں پہ مکمل ہوتی ہے کہ فرانس سے ہم کوئی خیر کی امید نہیں کر سکتے، اور نہ ہی کوئی ابھی تک ایسی مشین، ایسی ڈیوائس یا ایسا کوئی آلہ ایجاد کیا گیا ہے جس سے ماضی کی آوازوں کو ریکارڈ کیا جائے۔ یہ صرف اور صرف ایک دعویٰ تھا جو جھوٹ پہ مبنی ہے، اور اگر ایسا ہو بھی جائے تو اس کے اوپر توجہ دینے کی بجائے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی جو صحیح احادیث محدثین نے بڑی محنت کے ساتھ امت تک پہنچائی ہیں، ان کی طرف جایا جائے، ان پر عمل کیا جائے۔